نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحریک کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر غزوہ ہند پارٹ 2 کے بارے میں ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں غزوہ ہند کا نام لے کر کوئی بھی آیت نازل نہ فرمائی گئی ہے، لیکن سورہ انفال آیت نمبر 39، سورہ توبہ آیت نمبر 14 میں واضح بیان فرما دیا گیا ہے کہ ان سے لڑو جہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہی ہو جائے۔ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، تمہیں ان پر فتح دے گا اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کر دے گا۔ عموماً یہ آیات ہر دور کے لیے اور خصوصاً غزوہ ہند اور ملحمۃ الکبریٰ کے لیے ہے۔ فتنوں نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جھوٹ، ناانصافی، ظلم اپنی انتہا پر ہیں، تباہ کن جنگوں نے عالم خست و بود کو گھیر رکھا ہے۔ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی اسرائیل، امریکہ اور ایران جنگ غزوہ ہند کے قریب ہونے کی اہم علامت ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی تباہ کن جنگ کی ہولناک تباہی کے بعد پرامن مصالحت کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی میڈیشن پر متفق ہوئے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نہایت دانشمندی اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ لیا۔ تینوں نے نہایت ہی اعلیٰ بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے اور ایران کے درمیان مصالحت اور امن معاہدہ کرانے کے لیے امریکہ اور ایران کی اعلیٰ عہدیداران کو ایک ساتھ اسلام آباد اٹھایا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت اور امن معاہدے کے لیے خاطرخواہ پیش رفت ہوئی۔ لیکن آخری لمحات میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فون آنے کی وجہ سے حتمی امن معاہدہ طے نہ پا سکا۔ دنیا کو ممکنہ تیسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے پاکستان کی طرف سے کی جانے والی انتھک کوششوں اور اعلیٰ سفارتکاری کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور شہرت حاصل ہوئی اور دنیا کی نظروں میں پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت اور امن معاہدے کا دوسرا راؤنڈ بھی پاکستان کی انتھک کوششوں اور اعلیٰ سفارتکاری کی وجہ سے اسلام آباد میں ہی ہونا طے پایا۔ ایران کے اعلیٰ عہدیداران کا وفد پاکستان آ گیا، لیکن امریکہ کے اعلیٰ عہدیداران کے وفد کی پاکستان نہ آنے کی وجہ سے مزید کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ ایران نے امن اور مصالحت کے لیے اپنی تجاویز پاکستان کو بتا دیں اور پاکستان نے بطور میڈیٹر ایران کی تجاویز امریکہ کو پہنچا دی۔ امریکہ نے بھی خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کا بحری جہاز اور عملہ کے افراد پاکستان کے حوالے کر دیے۔ پاکستان کی بطور میڈیٹر دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت اور امن معاہدہ کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جلد یا بدیر امریکہ اور ایران پاکستان کی امن تجاویز کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام آباد آ کر اسلام آباد پیس پیکٹ پر دستخط کر دیں گے۔ بصورت دیگر ایک اندھا گنگا بہرا فتنہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی۔